بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں زید الخیل کا یہ ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات، ان کی سخاوت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جو عرب کی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قصہ کہ جس میں حیرت کے باشندے نے ان کی چوری کی اونٹ لے کر گیا، یہ اسے واپس لائے، اسے کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے 100 اونٹ بھی اسے دیے اور ساتھ اس کی حفاظت کے لیے غلاموں کو بھی بھیجا تاکہ بخیر و عافیت یہ حیرہ کے اندر پہنچ سکے۔ حیرہ شہر کے اندر اسے پہنچانے تک یہ تمام لوگ بھی اس کے ساتھ رہے اور یہ ساز و سامان بھی وہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس لے گیا، لیکن اللہ نے اسے وہ انعام دیا، ایمان کی دولت اسے نوازا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی ایسی خدمت کی کہ جب تک وہ اسے کھانا نہ کھلاتے، جب تک اسے دودھ نہ پلاتے، جب تک اس کی دیکھ بھال نہ کرتے، یہ خود کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے، خود کوئی چیز نہیں پیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے زید الخیل کے اس دور جاہلیت کے بہت سارے انکار ناموں کی وجہ سے زمانہ اسلام میں انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں تک پہنچی اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے کسی قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے برگزیدہ لوگوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے یہ بات کی کہ ہمیں یثرب جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معلومات لینی چاہیے، آپ سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اسی نیت کے ساتھ وہ ان سواریوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے سفر طے کرتے ہیں، اور یہ قبیلہ بنی طے کا وفد جو ان کے ساتھ روانہ ہوا قبیلہ بنی تھے، جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جن میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوین شامل تھے جو اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی سواریوں کو باندھا اور اپنی سواریوں سے اتر کر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اور مجلس میں مسجد نبوی میں پہنچے کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا وہ گہرا تعلق، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ دیدنی تعلق جو انہوں نے دیکھا، اور اس بات کو نہایت ہی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ صحابہ کرام سن رہے تھے۔ انہوں نے بھی یہ دیکھ کر وفد کے لوگوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور یہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دیکھا، مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب لوگوں کو دیکھا کہ بڑی آہستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ حضور کی بات کو بڑے گہرے تعلق کے ساتھ جیسے صحابہ کرام سن رہے تھے، یہ بھی ادب کے ساتھ اسی توجہ سے سننے لگے۔